بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات کی ویڈیو کلاس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں مشغول ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں قرآن کے موضوع پر بات ہوئی تھی اور اس کا کچھ حصہ آپ کو پڑھا دیا گیا تھا، یعنی قرآن پاک کی ذیلی سرخی، تعارف اور حفاظت پڑھا کر سمجھا دی گئی تھی۔ آج بھی وہی موضوع ہے، یعنی قرآن پاک ہے، اور اس کا بقیہ حصہ آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قرآن کا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم جس ذیلی سرخی پر بات کریں گے وہ ہے قرآن پاک کے فضائل، قرآن مجید کی فضیلت یا قرآن مجید کے فضائل یا پھر فضائل قرآن۔ صفحہ نمبر 37 کھولیں کتاب میں۔ یہ ذیلی سرخی یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت کے نام سے موجود ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام کلاموں سے بہتر ہے، یعنی یہ ہمارے رب کا کلام ہے یا ہمارے مخلوق کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے اس کو نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام ہونا، رب العالمین کا کلام ہونا، ہمارے خالق کا کلام ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، جو ہماری کتاب میں بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کے سامنے وہ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے فضائل کے ضمن میں یہ ذیلی سرخیاں زیر بحث آئیں گی۔ نمبر 1، شک و شبہ سے پاک کتاب، کامیابی کا دار و مدار، بہترین کلام، تلاوت پر نیکیاں، والدین کی تاج پوشی، سربلندی کا باعث، قرآن مجید سفارش کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذیلی سرخی شک و شبہ سے پاک کتاب، اسی سے شروع کرتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شک و شبہ سے پاک کتاب، قرآن شک و شبہ سے بالکل پاک کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اچھا، اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہی ہے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے، یعنی اس میں اس بات کی بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی طور پر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بھی شک و شبہ سے پاک ہے، یعنی جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، جو تعلیمات ہیں، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری ذیلی سرخی کی طرف آتے ہیں، کامیابی کا دار و مدار۔ قرآن پاک میں ہر زمانہ اور ہر خطے کہ تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ ہر زمانے سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ اس کے اندر ہدایت موجود ہے، ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، یعنی چاہے وہ عرب کی سرزمین میں رہتے ہوں، چاہے افریقہ میں رہتے ہوں، چاہے کسی جگہ پر بھی رہتے ہوں، دور دراز علاقوں میں جہاں بھی رہتے ہوں، ان کے لیے قرآن پاک کے اندر دائمی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اور اسی طرح انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ فلاح سے مراد کامیابی، یعنی انسان تب کامیاب ہوگا جب قرآن پاک پر وہ عمل کرے گا۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کرے گا تو وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی سرخی، بہترین کلام۔ قرآن پاک کو بڑی فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اور جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود علم حاصل کرے، یعنی قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کا علم سکھائے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ انتہائی بہترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی فضیلت والا کام بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی سرخی، تلاوت پر نیکیاں۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ذالک الکتاب میں جو الف لام میم ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ذیلی سرخی، دوسری ذیلی سرخی کی طرف، والدین کی تاج پوشی۔ جس انسان نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلائی اور اس کو حفظ کرایا تو قیامت کے دن اس قرآن کا علم حاصل کرنے والے شخص یا اس کو حفظ کرنے والے شخص کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کی عزت ہوئی۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ جو بندہ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب ہم آتے ہیں اگلی سرخی کی طرف، سربلندی کا باعث، یعنی قرآن انسان کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ وہ کس طرح سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو اس کی غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، وہ اس طرح کے جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں سب سے پہلے اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کے احکامات کا پہلے علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے زندگی میں لاتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے قوموں کو اللہ سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور بہت سی قوموں کو اس کی غفلت کی وجہ سے، یعنی نہ اسے سیکھتے ہیں، نہ اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں اور نہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ آگے ہم آتے ہیں آخری ہیڈنگ کی طرف، قرآن سفارش کرے گا۔ جس انسان نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو قیامت کے روز یہ قرآن اس انسان کی مغفرت کی سفارش کرے گا۔ یعنی جو انسان قرآن پاک کی سب سے پہلی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو ایسی شخص اگر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہی قرآن اس شخص کی سفارش کرے گا، اور جس کی قرآن سفارش کرے گا اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اللہ اس کی سفارش ضرور قبول کریں گے۔ تو یہ مختصراً قرآن کے فضائل آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور مزید اس کے لیے آپ کتاب کا بھی مطالعہ کریں، اور کسی قسم کی بھی اگر سوالات پوچھنے کی ضرورت ہو تو آپ کسی بھی ٹیچر سے کسی وقت بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی،
اور آئندہ ملاقات تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.